کچھ تازہ ترین نوٹیفکیشنز ہیں فائنانس کے، پینشن کے رولز میں تبدیلی کے حوالے سے، اور دیگر بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ اگر پہلی بار یہ چینل وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، کل ایک اہم نوٹیفکیشن فائنانس کی طرف سے ایشو کیا گیا وفاقی سطح کے اوپر۔ ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر وہ نوٹیفکیشن نظر بھی آ رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن ریگولیشن ونگ کا یہ نوٹیفکیشن آفس میمورنڈم ہے۔ سبجیکٹ ہے اس کا کہ پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپوائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کی دوبارہ تعیناتی ہوگی یا 60 سالہ سروس کرنے کے بعد پینشن لینے کے بعد آپ دوبارہ کسی بھی سرکاری محکمے میں جاب کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو پینشن جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ نئی جو کلیریفیکیشن ہے، نیا جو رول ہے، یہ تازہ ترین سامنے آ گیا۔ آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا جا چکا ہے کہ پینشن ریفارمز اور دیگر رولز میں تبدیلی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ 30 جون تک چلتا رہے گا، کیونکہ وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے کہ جو ریفارمز اور اصلاحاتی جو پروگرام ہے یہ 30 جون تک تقریباً چلتا رہے گا، یعنی کہ اس مالی سال میں ابھی مزید تبدیلیاں، مزید رولز اور ریفارمز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ دوسری خبر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑی کٹوتی کے حوالے سے ہے۔ تقریباً 8,000، 7,000، 10,000، 12,000 روپے کی کٹوتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کٹوتی جو ہے وہ اپریل کی تنخواہ کے اندر ہوئی ہے، اور باقاعدہ پروفیشنل ٹیکس کے علاوہ ایک اور کٹوتی جس کو ROP ایجوکیشن ROP کے ریکوری اوور پیمنٹ کے نام سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور بہت سارے ڈسٹرکٹس کے اندر یہ کٹوتیاں ہوئی ہیں۔ تفصیلات جناب یہ ہیں جی کہ کرونا کی جو چھٹیاں ہوئی تھیں مختلف جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز، سکولوں کے اندر، تو وہاں پر کنوینس الاؤنس کی ادائیگی ہوئی تھی، اور ان لوگوں کا جو اوور پیمنٹ ہوئی تھی تو وہ کٹوتیاں اب جناب ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ آپ کو سکرین کے اوپر بھی یہ گریڈ 14 کی کٹوتی نظر آ رہی ہے، اسی طرح گریڈ 15 اور 16 کی 10-12 ہزار روپے کی پر منتھ کی کٹوتیاں مختلف ڈسٹرکٹس اکاؤنٹ آفیسز کی طرف سے جناب ROP کی مد میں اس اپریل کے مہینے میں کی گئی ہیں، اور آپ کی تنخواہوں میں یہ کٹوتیاں لگ چکی ہیں۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اپنا پفرا کا جو رجسٹرڈ ای میل ہے وہاں جا کر دیکھ لیں، اگر تو الرٹ کٹوتی کا آیا ہوا ہے تو آپ کی بھی کٹوتی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اگلی بڑی خبر آپ کو بجٹ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اس وقت جو بجٹ کی تنخواہ اضافے، پینشن اضافے کی تجاویز کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ ڈسپیرٹی الاؤنس 30% رننگ بیسک پے پر دینے کا فیصلہ۔ نمبر 2 ایڈاک ریلیف 2025 دینے کا فیصلہ، اور اس کے متعلق 3 تجاویز ہیں، یعنی کہ 10% اضافے کی ایڈاک ریلیف کی، 15% اضافے کی، اور 20% اضافے کی موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر پے سکیل ریوائز کرنے کی تجویز ہے، ایڈاک ریلیف ضم کر کے پے سکیل ریوائز کرنے کی تجویز بھی موجود ہے۔ پینشنر کی پینشن میں 20% اضافے کی تجویز ہے، اور 5ویں نمبر پر اس بجٹ کے اندر جو ریلیف پیکج ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر مزید انکم ٹیکس کی کمی، یعنی کہ ٹیکس آلریڈی زیادہ ہے، اس انکم ٹیکس کو کم لانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ پچھلے بجٹ میں 100% انکریز کیا گیا تھا انکم ٹیکس، نئی سلیبز متعارف کروائی گئی تھیں، لیکن امکان ہے کہ اس دفعہ بھی نئی سلیبز متعارف کروائی جائیں گی، اور اس دفعہ جو سلیبز متعارف کروائی جائیں گی اس میں انکم ٹیکس کی مزید چھوٹ آپ کو دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے۔ اگلی بڑی خبر یہ ہے جی کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے ترقیاتی بجٹ سے صوبائی نوعیت کے ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں بجٹ کی تیاری کا عمل زور و شور سے جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ IMF کی تجاویز کہ IMF کی ڈیمانڈز اور مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بجٹ کی تیاری کا جو عمل ہے اس میں IMF بھی اپنے جو ہے وہ مشاورت کر رہا ہے، اور ترقیاتی بجٹ کو اب ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد منتقل صوبائی منصوبوں پر ترقیاتی بجٹ خرچ نہ کرے، IMF کی طرف سے جناب یہ ایک تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق آئندہ بجٹ میں 168 صوبائی ترقیاتی جو فنڈز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے مختص کرنے کا جو ہے وہ پروگرام تھا، لیکن اب تجویز یہ ہے جی کہ یہ ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ ختم کیے جانے چاہیے۔ اور ساتھ ہی اگلی خبر ہے کہ IMF کی تکنیکی ٹیم اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ پر مذاکرات کا آغاز آئندہ ہفتے سے متوقع ہے، جس میں وزارت خزانہ اور FBR کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے، یعنی کہ مئی کے پہلے ہفتے میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ میں
بجٹ کے متعلق جو تمام چیزیں جو ہیں فائنانس نے اب تک فائنل کی ہیں وہ IMF کے سامنے رکھ کے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ملازمین کا پینشنرز کا جو ریلیف پیکیجز ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے۔ مزید پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو لیوی کے چارجز ہیں وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے۔ اگلی بڑی خبر یہ ہے جی کہ صوبائی پنجاب کی صوبائی حکومت کا جو فیڈرل کیبنٹ کی جو ایجنڈا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ وہاں پر بڑے بہترین فیصلے ہو گئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے، خاص طور پر یہ آپ پوائنٹ نمبر 17 دیکھیں، ریلیکسیشن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف اپوائنٹمنٹ ریگارڈنگ ایکوائرنگ پروفیشنل کوالیفیکیشن آف BEd۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بے شمار ایسے ملازمین تھے جو BEd کی شرط کی وجہ سے ریگولر نہیں ہو پا رہے تھے، تو اب اس کے اوپر صورتحال مزید نرم کر دی گئی ہے۔ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور پنجاب اسکول سپورٹ پالیسی 2024 کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسی کیبنٹ میٹنگ کے اندر جناب جو ٹرانسفر پالیسی ہے اس میں مزید تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تو جناب یہ بڑے فیصلے جو ہیں یہ سارے اسی جو پنجاب کی جو کیبنٹ ہے پروونشل کیبنٹ اس کی میٹنگ میں یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اگلی بڑی خبر یہ ہے جی کہ گریڈ 16 تک ملازمین کے لیے کار ایڈوانس لون لینے پر پابندی ہے، موٹر سائیکل لون مل سکتا ہے۔ کار ایڈوانس کے لیے گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے سہولت ہے، قانون میں ترمیم۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے کار ایڈوانس لون لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت خزانہ نے وفاقی ملازمین کے کار ایڈوانس قرض کے قانون میں ترمیم کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق گریڈ 16 تک کے ملازمین موٹر سائیکل ایڈوانس لون حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کے مطابق گریڈ 16 تک کے ملازمین موٹر سائیکل ایڈوانس کی مد میں 1 لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق کار ایڈوانس قرض 17 تا 22 گریڈ کے افسران حاصل کر سکتے ہیں۔ قبل ازیں وفاقی حکومت کے قانون کے مطابق گریڈ 16 تک کے ملازمین تنخواہ کی ایک مخصوص حد تک پہنچنے کے بعد کار ایڈوانس قرض حاصل کرنے کے اقدار ہو جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے مذکورہ قانون میں ترمیم کر دی ہے اور گریڈ 16 تک جو ملازمین ہیں وہ کار ایڈوانس سہولت لون اسکیم سے جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ اگلا جناب نوٹیفیکیشن ہے پیف اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور یہاں پر موسم گرما کے دوران اسکولوں کے اوقات کار میں مزید ترمیم کر دی گئی ہے۔ ترمیم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ سنگل شفٹ اسکولوں کے ٹائم 7:30 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ہوں گے، جمعہ والے دن 7:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک ہوں گے، اور اسی طرح جو ڈبل شفٹ اسکولز ہوں گے ان کے لیے بھی الگ طریقہ کار ہے۔ ٹیچرز کو اور سٹاف کو آدھا گھنٹہ لیٹ چھٹی ہوا کرے گی اور ان کا ٹائم 1 بجے کے بجائے 1:30 بجے دن تک کر دیا گیا ہے، تو ہفتے اور اتوار کی یہاں پر چھٹی ہوگی۔ اگلی بڑی خبر جناب یہ جی کہ یہ آپ الرٹ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ سموگ کرونا میں چھٹیاں کرنے پر اساتذہ کی تنخواہوں میں سے کنوینس اناؤنس کاٹا گیا ہے۔ یعنی کہ 2 ایشوز ہیں، ایک تو سموگ کے دوران جو چھٹیاں ہوئی تھیں اور دوسرا کرونا کے دوران جو چھٹیاں ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کو پہلے کاٹ دیا گیا تھا، کرونا کے ڈیز کے اندر کنوینس اناؤنس کی کٹوتی ہو گئی تھی، لیکن جو لوگ پینڈنگ تھے ان کا اب کٹوتیاں ہو رہی ہیں، تو جناب یہ اس حوالے سے الرٹس جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگلی جناب اپڈیٹ LPR اور لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہے۔ LPR اور لیو انکیشمنٹ کے رولز ہر صوبے اور وفاق میں مختلف ہیں۔ سب سے زیادہ ریفارمز پنجاب کے رولز میں ہوئی ہیں۔ اب سرکاری ملازم کو 15 ماہ پہلے LPR لیو انکیشمنٹ کے لیے لازمی اپلائی کرنا ہے، ادروائز آپ LPR اور لیو انکیشمنٹ کے بینیفٹ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مکمل اس حوالے سے گائیڈ LPR اور لیو انکیشمنٹ کے ایشو کے اوپر کافی پروگرامز ہم نے ویلاگز کیے ہوئے ہیں، وہ اس چینل کے اوپر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری خبر اس پروگرام کی یہ ہے جی کہ پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 1 جون سے موسم گرما کی چھٹیوں کی اجازت مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے سمری باقاعدہ وزیر اعلیٰ کو بھجوائی گئی ہے۔ اسکولوں میں ہیٹ ویو کی وجہ سے جلد چھٹیاں دی جا سکتی ہیں۔ موسم گرما کی چھٹیاں دینے بارے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی گئی ہے۔ چھٹیاں جلد دینے یا دینے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گی سیکٹری ایجوکیشن۔ تو جناب یہ تھی آج دن بھر کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں۔ اللہ